بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اسلامک چینل پر خوش آمدید۔ پیر اجمل رضا قادری کے دلچسپ بیان۔ لوگ 12 ربیع الاول کے اس معاملے کو معمولی واقعہ سمجھنے لگے۔ نہ بھائی، ہم تمہیں پیغام دے رہے ہیں، یہ معمولی واقعہ نہیں۔ حضرت داہیہ کلبی کہتے ہیں اس شخص نے آ کے عرض کی، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے 100 بچی زندہ دفن کی ہے، زندہ دفن۔ اور کہتے ہیں میری اپنی بیٹی، میں سفر پہ تھا تجارت پہ، تو میرے پیچھے سے میرے گھر میں بیٹی ہو گئی، میری بیوی نے اپنے میکے جا کے چھپا دی۔ تو میں واپس آیا تو اس نے کہا بچہ ہوا تھا، فوت ہو گیا، میں نے دفن کر دیا۔ جب بچی 4-5 سال کی ہوئی تو مجھے پتا چلا میری بیٹی ہے۔ کہتے میں اسے لایا اور میں نے اسے کہا میں تیرا باپ ہوں، تجھے تحفہ لے کے دوں گا، کھانا کھلاؤں گا۔ کہتے ہیں وہ میرے بالوں سے کبھی لپٹتی، کبھی میرے سینے پہ ہاتھ رکھتی، کبھی میرا ماتھا چومتی، پر میں اسے لے گیا اور لے جا کر میں نے گڑھا کھودا، اور اس گڑھے میں اس بچی کو جب رکھا، اس نے باہر آنا چاہا تو میں نے اس کے سر پہ ضرب لگائی۔ جب چوٹ لگائی تو وہ دوبارہ گڑھے میں گری۔ میرا ویسے وجدان کہتا ہے کہ جب سے میلاد ہو گیا ہے، آج کسی باپ کی بیٹی اگر چارپائی سے گر جائے تو شاید وہ ساری رات سو نہ سکے کہ بچی گر گئی ہے میری۔ کہتے ہیں میں نے چوٹ لگائی، سر پہ خون بہا تو وہ گری، میں نے مٹی ڈالی، وہ ابا جی کہتی رہی۔ کہتے ہیں جب اس کا وجود چھپ گیا اور اس کے چہرے پر مٹی پڑنے لگی تو اس نے ایک لفظ کہا، وہ لفظ مجھے آپ کے پاس لایا ہے۔ وہ بیٹی کہنے لگی، اے اللہ بتا تیرا رحمت للعالمین نبی کب آئے گا؟ یا اللہ بڑی بیٹیاں دفن ہو گئیں، بڑی مائیں منڈیوں میں بک گئیں، غریب بڑے لٹ گئے، پریشانیاں بڑی بڑھ گئیں، اللہ بتا نا تو اسے کب بھیجے گا؟ اب کتنی دیر ہے، اندھیرا بڑا گہرا ہو گیا، اب نہیں جیا جاتا، اب نہیں سہا جاتا، اللہ تو کب بھیجے گا؟ حضرت داہیہ کلبی کہتے ہیں حضور نے پوچھا تیری جرت کیسے ہوئی، تو حوصلہ کہاں سے لایا؟ اس نے کہا محبوبہ پتہ نہیں، لیکن قربان جاؤں یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، میں نے آج سویرے آپ کے ایک صحابی کو یہ کہتے سنا ہے کہ وما ارسلناک الا رحمتا للعالمین، تو وہ یہ رحمت للعالمین کے لفظ ہیں، یہ تو میں نے اپنی مرتی ہوئی بیٹی سے سنے تھے۔ تو آج جب میں نے اس کی زبان سے سنے تو میں نے کہا تو انہیں جانتا ہے؟ کہا جانتا ہوں۔ کہا مجھے بھی لے چل۔ تو حضور میں آپ کے دروازے آیا ہوں، رب معاف کر دے گا؟ تو میرے حبیب نے فرمایا چل پڑھ کلمہ، جو میرا کلمہ پڑھ دے اللہ اس کے سارے گناہ معاف کر دیا کرتا ہے۔ یکم ربیع الاول سے لے کر 12 ربیع الاول شریف تک کم از کم ہر نماز کے بعد 100 بار درود پاک تو ہونا چاہیے نا۔ کم از کم ہمیں ہر روز سوتے وقت 3 نعتیں تو سن کے سونا چاہیے نا ربیع الاول سے۔ ہمیں کم از کم یہ پورا مہینہ حضور کی سیرت پاک کا اور سنت پاک کا، اس کا ایک ایک باب کا درس تو سیکھنا چاہیے نا۔ حضور کھاتے کیسے، بیٹھتے کہتے، حسن تکلم کیسا، حسن گفتگو کیسا، لوگوں سے معاملہ کیسا، اخلاق عالیہ ہمیں سیکھنا چاہیے نا۔ اور اس ماہ مبارک میں ہمیں عملی زندگی اپنی میں وہ چیزیں نافذ کرنی چاہیے جو ہمارے رسول پاک نے ہمیں عطا فرمائی ہیں۔ مجھے ایک صاحب نے سوال پوچھا، کہنے لگے میلاد کس کو منانا چاہیے؟ میں نے کہا اس بیٹی کو منانا چاہیے میلاد جو زندہ ہوتی تھی تو دفن کر دیا جاتا تھا، پر میرے رسول نے فرمایا اب جو بیٹی پالے گا نا، میں اس کا بازو پکڑ کے جنت میں ساتھ لے کے جاؤں گا۔ میں نے کہا میلاد اس ماں کو منانا چاہیے جس کا بیٹا گلے میں رسی ڈال کے ماں کو منڈی میں بیچ آتا تھا۔ میرے مصطفیٰ کریم نے فرمایا جنت 7 آسمانے کے اوپر سدرۃ المنتہا کے پاس تھی، پر میں نے وہاں سے کھینچ کے لا کے ماں کے قدموں کے نیچے رکھ دی ہے۔ میلاد اس باپ کو منانا چاہیے جس کی اولاد ڈنڈوں سے مارتی تھی، پر رسول کریم علیہ السلام نے فرمایا سن لو سن لو سن لو، اب جس کا ابا راضی ہوگا اسی کا اللہ راضی ہوگا۔ میں نے کہا میلاد اس غریب کو منانا چاہیے جو بھینس کی طرح بکری کی طرح منڈی میں بکتا تھا، پر مصطفیٰ نے کالے رنگ والے حبشی غلام کو سینے سے لگا کے کہا غریبوں کو چھوٹا نہ سمجھنا، میں اللہ کا رسول جب جنت میں جاؤں گا تو آگے بھی غریب ہوں گے، پیچھے بھی غریب ہوں گے، دائیں بھی غریب ہوں گے، بائیں بھی غریب ہوں گے۔ فرمایا امیر ویٹنگ لسٹ میں ہوں گے،
500 साल बाद जन्नत में जाएंगे, गरीबों के लिए जन्नत के दरवाजे 500 साल पहले ही खुलवा दूंगा। उसे मनाना चाहिए, मिलाद मनाना चाहिए। और मैंने कहा मौलवी सुन, तुझे पूछता कोई ना, तेरा जिक्र कोई ना करता, लेकिन तू मिंबर पे बैठा है, तू मोहम्मद अरबी के नाम का खा रहा है, तू अली के नाम का खा रहा है, तू उमर उस्मान और अबू बकर के नाम का खा रहा है, तू हसनैन का सदका खा रहा है। तुझे ना तेरी कभी किसी ने बरादरी पूछी, ना कभी तेरा किसी ने एड्रेस पूछा, ना कभी किसी ने तेरी सनद पूछी। लोग तेरे नारे लगाते हैं, लोग तेरे हाथ चूमते हैं। फिर मान जा कि तुझे सुबह भी मिलाद मनाना है, शाम भी मिलाद मनाना है, और तुझे ये कहना चाहिए खस खस जिन्ना कदर नहीं मेरा, एते साहिब नू वडियाइयां, मैं गलियां दा रूड़ा कूड़ा, एते महल चढ़ाया साइयां। हमारी मजबूरी है, हुजूर का मिलाद जरूरी है, हमारा गुजारा नहीं हुजूर के बगैर। लोग असल में ना हमारा मसला नहीं समझते, हमारा मसला कुछ और है। लोग हमें ना बिला वजह परेशान करते हैं, कभी झंडे से, कभी डंडे से, कभी झंडी से, कभी किसी शय से, कभी किसी शय से, कभी कहते हैं वो नात ऊंची पढ़ ली, कभी कहते हैं सलाम ऊंचा पढ़ लिया, कभी कहते हैं वो झंडियां लगा दी। मैंने कहा आपकी बात भी ठीक है, पर हमारा मसला तो समझो। मेरे अजीज, हमारी मजबूरी है, लोग इस बात को समझते नहीं, हमारी मजबूरी है, हुजूर का मिलाद जरूरी है। लोग समझते नहीं बात को, इसलिए बिला वजह रट्टा डाल के बैठते हैं। भाई हमने तो कोई रट्टा डालना नहीं, ना सियासत का, ना दौलत का, ना इक्तदार का, ना किसी और चीज का। सियासत के झगड़े ऐसा छोड़ देते, नबी पाक छुड़ा कोई नहीं सकता। वसल्लम की मुस्कुराहट के अंदर वो हुस्न था कि कायनात सारी हुजूर की मुस्कुराहट की वजह से ही मुस्कुरा रही है। हजरत जरीर इब्ने अब्दुल्ला रदी अल्लाह ताला अन्हु हुजूर के सहाबी हैं, वो फरमाते हैं कि जब हुजूर मदीना तय्यबा तशरीफ लाए तो मैं मुलाकात के लिए हाजिर हुआ। पहले दिन मैं हुजूर से मिला तो नबी पाक मुस्कुरा रहे थे। फिर 10 साल मैं हुजूर को देखता रहा। और हुजूर के विसाल से चंद दिन पहले मेरी जो आखिरी मुलाकात हुई तो उसमें भी मैंने अपने नबी को मुस्कुराते ही देखा है। और फाजिल बरेलवी रहमतुल्लाह ताला अलैह ने तो इस तखय्युल का और रंग में लिया है। वो कहते हैं हुजूर के मुस्कुराने से ही दुनिया मुस्कुराती है। फरमाते हैं जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े। जब हुजूर हल्का सा मुस्कुराते थे तो रोने वालों के दिल भी ठंडे हो जाया करते, गमज़दा लोग मुस्कुराते थे। हुजूर की खुशियां तकसीम करती थी। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मुस्कुराना उम्मत के दिलों को ठंडा करता था। फरमाया जिसकी तस्की से रोते हुए हंस पड़े, उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम। और फरमाया ये नहीं था कि हुजूर बड़े तकल्लुफ से मुस्कुराते थे, हुजूर की तो आदत थी उस तबस्सुम की आदत पे लाखों सलाम, मुस्कुराते रहना, खुशी का इज़हार। इस्लाम बहुत सारी चीजों का इंसान को पाबंद करता है, हुदूद व कुयूद में रहने का हुक्म देता है। सहाबा किराम अलैहिम रिदवान के यहाँ शादी के मौके पर बारात लेकर के जाने का कोई रिवाज नहीं था। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ रदी अल्लाह ताला अन्हु जैसे मालदार लोग भी शादी करते हैं तो नबी पाक के बगैर भी बारात चली जाती है। कोई कॉन्सेप्ट नहीं इस तरह का कि ढेरों बारात लेके जाई जाए। हजरत अब्दुर्रहमान इब्ने औफ कहते हैं मैं हुजूर की बारगाह में आया तो सफेद कपड़े पर पीला जर्द निशान था। हुजूर ने फरमाया क्या हुआ, ये दाग काहे का? अर्ज की हुजूर कल मैंने निकाह किया था। तो महबूब ने जो इरशाद फरमाया उसमें फरमाया बड़ी अच्छी बात है, वलीमा जरूर करना, चाहे एक बकरी ही ज़िबा करना। बारात नहीं लेके जाई जाती थी, वलीमे का हुक्म दिया। और बुखारी में नबी पाक ने यह भी फरमाया जब तुम्हें कोई वलीमे की दावत दे तो जाया करो। अच्छा, अब शादी के मौके पर जो बारात लेके जाई जाती है तो अगरचे हुजूर की सुन्नत नहीं, लेकिन उसे हम हराम नहीं कहते, उसे हम नाजायज नहीं कहते। हम नहीं कहते कि ये तूने गलत किया। अगरचे ले जाना हुजूर से साबित, इस मुरवजा अंदाज में साबित नहीं, इस तरह हमारे यहां जाते हैं, लेकिन हम फिर भी उसे नाजायज। किसी सहाबी ने अपने बच्चे की शादी पर अपने घर में लाइटिंग नहीं कराई, लेकिन आपको दुनिया का कोई आलिम ये फतवा नहीं दे सकता कि लाइटिंग कराना हराम है। आप शादी के मौके पे सारी गली सजा लो, आप सारी छतों पे लाइटिंग करा लो, कोई आदमी ये आपको फतवा नहीं दे सकता कि शादी के मौके पर लाइटिंग कराना जायज नहीं। कभी सुना है आपने किसी से?
بولیے یہ جائز ہے. جائز پیسے ہیں تو ٹھیک. بلکہ میں اس سے آگے بڑھتا ہوں, اس سے تھوڑا اور آگے جاتا ہوں. حضرت عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں میرا جو کمرہ تھا نا جس میں میں حضور کے ساتھ رہتی تھی اور ایک لمبا زندگی کا عرصہ گزارا, اس میں 3 آدمی سو سکتے تھے, چوتھے کے لیے جگہ ہی نہیں تھی اور کچا تھا. کھجور کے تنے کھڑے کر کے اس پر کھجور کے پتوں کی چھت ڈالی گئی تھی. میں جب ہاتھ اٹھاتی تھی تو میرا ہاتھ اپنی چھت کو چھو جاتا تھا. یہ ہے سنت نبی پاک کی, یہ حضور کا طریقہ ہے. بتائیے پکے گھر میں, لینٹر والے گھر میں رہنا جائز کہ ناجائز؟ کیوں جی, حضور تو کچے مکان میں رہتے تھے, آپ نے کیسے پکا بنا لیا؟ اللہ کی محبوب علی دین کو اس کی اصل بات میں سمجھیں. آپ ایسا نہ کریں جس میں انتشار اور امت تقسیم ہو. اس کا اصل مزاج دیکھیں. مہندی کے موقع پہ اگر کوئی آدمی 6 دیگیں دال چاول کی پکاتا ہے تو منع نہیں, جائز پیسوں سے پکائے. انہیں لائٹنگ لگوائی, کوئی منع نہیں. سارے محلے کو کھانا کھلایا, کوئی منع نہیں. بلکہ نبی پاک نے فرمایا بہترین مسلمان ہی وہ ہے جو سلام پہلے لے اور روٹی زیادہ کھلائے, تو بہترین مسلمان ہے. ناجائز کیا ہے؟ ناجائز ہے شادی کے موقع پر بینڈ باجا بجانا, اس میں رقص کرنا, اس میں بھنگڑے ڈالنا, عورتوں مردوں کا اختلاط ہونا, عورتوں کی مووی بنانا, یہ چیزیں ناجائز ہیں. تو جو ناجائز ہے اس پہ پابندی لگائی جائے گی. جو جائز ہے اس کے بارے میں یہ کہا جائے گا کہ بھائی احتیاط کی جائے, سنت کی طرف دیکھا جائے تو بہتر یہی ہے. لیکن اگر کوئی کسی آدمی کے پاس جائز پیسے ہوں, وہ 100 کنال کے گھر میں رہے, اگرچہ سنت یہ نہیں, پر یہ تو کوئی فتویٰ نہیں نہ دے سکتا کہ حرام ہے تیرا 100 کنال کے گھر میں رہنا. کہ ہے فتویٰ کہیں آپ نے سنا؟ تو ہمارے ہاں تکلیف کا معاملہ یہ ہے. دیکھیں میرے بھائی, کسی بھی صحابی نے, بڑے درد کے ساتھ بات کر رہا ہوں اور یہ میرا درد ہے, میں درد سے اپنے دل کو, اپنے ایمان کو حاضر ناظر کہہ کے بات کر رہا ہوں. امت بٹ جاتی ہے ہر موقع پہ یار, ہر جگہ ہی تقسیم ہو رہی ہے امت مسلمہ. ہر روز کچھ نہ کچھ فتوے ایسے مل جاتے ہیں جس میں دراڑیں پڑتی ہیں. کسی صحابی نے کسی مسجد کے اندر اشتہار چھپوا کے, اعلان کرا کے درس قرآن کرایا ہے کبھی؟ سیرت النبی کا جلسہ, ختم بخاری, مدرسے کا دستار فضیلت کا جلسہ, آپ نے اشتہار پڑھے ہیں نا یہ سارے مکاتب فکر کے, ہوتے ہیں کہ نہیں ہوتے؟ کسی صحابی نے اس طرح, وہ تو روز درس قرآن دیتے تھے, لیکن اس طرح اشتہار چھپوا کے, پوسٹر لگا کے, اور مصر سے کسی صحابی کو اسپیشل بلوا کے یا یمن سے بلوا کے مسجد کے اندر کبھی درس قرآن کے اجتماعات کرائے, سیرت النبی کے جلسے, ختم بخاری کے؟ او بھائی یہ ساری چیزیں حضور کے صحابہ کی سنت سے مروجہ انداز میں ثابت نہیں. مجھے بتا میرے بھائی, میں درد کے ساتھ تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ سیرت النبی کے جلسے میں تو پشاور سے مولانا بلائے, پنڈی سے بلائے, تو گجرات اور کراچی سے لوگوں کو بلا کر کے اگر سیرت کا جلسہ کرائے, اور تو اس میں ایک آدمی کو کراچی سے بلوایا جا رہا ہے تو تو نے اس کو 20,000 کی ٹکٹ بھی دی, اور اشتہار پہ بھی جلسے پہ خرچ ہوا, پھر لنگر بھی پکا, کھانا بھی تو نے کھلایا, نہ تجھے کوئی بیوہ یاد آئی, نہ تجھے کوئی مسکین یاد آیا, نہ تجھے کوئی غریب یاد آیا. حالانکہ کہنا چاہیے تھا نا یہ جو ₹1,00,000 لگ رہا ہے کسی بیوہ کی خدمت کر دینی چاہیے, یتیم کو دے دینا چاہیے. درد کے ساتھ بات کر. سوال میرا یہ ہے کہ وہی کام جو سیرت کے جلسے میں ہوتے ہیں, پہلے تلاوت ہوتی ہے, پھر نعت ہوتی ہے, پھر کسی عالم کا بیان ہوتا ہے, وہی کام صرف نام بدل کے کیا جائے, عید میلاد النبی نام رکھا جائے صلی اللہ علیہ وسلم. یہ میں آپ کے ذہنوں پہ دستک دے رہا ہوں, تقریر نہیں کر رہا, صرف دستک دے رہا. او بھائی دیکھو, ایک آدمی وہی کام نام بدل کے کرے تو جائز ہے, اور اگر اس میں نبی پاک کے میلاد کا نام رکھ لیا جائے یا نعت کا نام رکھ لیا جائے تو پھر مجھے اجازت دے میں تجھ سے سوال کروں کہ صرف تجھے حضور کی تعریف پوری لگتی ہے؟ پھر مجھے اجازت دے کہ میں تجھ سے پوچھوں کہ صرف تجھے نعت اچھی نہیں لگتی؟ پھر مجھے اجازت دے کہ میں تجھ سے پوچھوں کہ تجھے صرف رسول اللہ کے قصیدے اچھے نہیں لگتے؟ دے مجھے اجازت کہ میں تجھ سے سوال کروں کہ جہاں ذکر رسول کی بات آئے وہاں تو پریشان کیوں ہوتا ہے؟ تجھے پتہ ہی نہیں یہ تو وہ ذکر ہے کہ رب فرماتا ہے تم بیان کرو نہ کرو وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ, محبوب میں نے خود تیرے چرچے ساری دنیا میں بلند فرما دیے. اور نبی پاک نے پوچھا حضرت جبریل سے کہ چل جبریل تو بتا, میری امت کو پتہ چلے
रब ने मेरा जिक्र कैसे बुलंद किया है? तो जनाब जिब्रील कहने लगे महबूबा रब फरमाता है मेरे नबी से कह दे जहां जहां तेरे रब का जिक्र होगा वहां वहां तेरा भी जिक्र होता रहेगा। ये तो मोहताज ही नहीं किसी का। इतनी जल्दी लोग बिफरते हैं। अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो इसको लाइक शेयर कमेंट और सब्सक्राइब जरूर करें।